السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم کرنے والے ہیں کھڑا زبر۔ دوسرے تمام صفات کی طرح، مخارج کی طرح یہ بھی بہت آسان ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ جب بھی ہم عثمانی مصحف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ علامت نظر آتی ہے، تو کچھ سسٹر اس کو ایک حرکت پڑھ دیتی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو کھڑا زبر ہے، یہ اس کو زبر کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ لیٹی ہوئی تھی زبر، جس طرح قاف کے اوپر ہے، اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے تو یہ کھڑا زبر کہلاتا ہے۔ جس طرح یا کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے زبر، اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے تو یہ ایک تو اس کی شیپ بھی چھوٹی ہوتی ہے، تو اس کو الف صغیرہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے بڑی الف، جس طرح ہم الف لکھتے ہیں اور وہ کھڑی شکل کا جو ایک لیٹر ہمیں نظر آتا ہے حروف تہجی میں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ الف۔ ہم اس کو فوراً دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ الف ہے۔ اب وہ اس کی یہ دیکھیں کیا ہے، سائز بڑا ہے، اب یہاں پر اس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے۔ جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی الف مدہ کی طرح دو حرکات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ عثمانی مصحف جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ انڈو پاک یا دوسرے اگر کچھ مصحف ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں مختلف علامات ہوتی ہیں، جس طرح کہ ہمیں یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہیں۔ اب قاف کے اوپر فتحہ، قاف کے اوپر زبر، قلا۔ اب یہ کیا ہے؟ قلا۔ ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ کھڑی زبر کو ہم نے دو حرکات کھینچ کر پڑھا، ایک الف کے برابر پڑھا۔ اگر عثمانی مصحف میں دیکھیں گے تو ہمیں اس طرح کھڑا زبر نظر آئے گا۔ اگر دوسرے مصحف میں دیکھتے ہیں تو یہی شیپ ہمیں نظر آتی ہے جو اب ہمارے یہ سے دیکھیں سامنے ہے۔ قاف کے اوپر زبر، لام کے اوپر بھی زبر، اس کے بعد الف نظر آ رہا ہے۔ اب ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الف ہم کیا کہتے ہیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر آتی ہے۔ الف اپنے سے پہلے ہمیشہ زبر لیتا ہے، تو یہ بالکل کلیئر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور عثمانی مصحف میں ہمیں کھڑا زبر نظر آتا ہے۔ کچھ ہوا مشکل؟ دیکھیں الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ اور یہ اس کی یہ دیکھیں، اگر وہ الف بڑے سائز کا تھا، اب یہاں پر الف چھوٹے سائز کا آ گیا ہے۔ کوئی ہو رہی ہے مشکل ہمیں؟ بس صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہمارا ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے آسان ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جی آمنت باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اب ہمیں عثمانی مصحف میں نظر آتا ہے یرضو۔ اب یہ کھڑا زبر ہے، اگر ہم اس کو کھول کے لکھتے ہیں یرضو تو وہی الف مدہ یہاں پر آ گیا۔ اب وہاں پر لیٹی ہوئی شکل کا ہے، یہاں پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کچھ اور ہی مشکل؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر کہیں بھی ہمیں نظر آتا ہے تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ جس طرح ایک ہم پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر دو حرکات، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو ہم نے کھینچ کر طول دے کر پڑھنا ہے، تو اس کو بھی ہم نے دو حرکات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کوئی ہو رہی ہے مشکل؟ کچھ بھی نہیں۔ جس طرح یہ دیکھیں سجا، سجا۔ اب دو آپ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک کھڑا زبر کے ساتھ، ایک وہ اپنے کھڑا زبر اس کو کھول کر لکھ دیا گیا ہے، وہ شارٹ فارم ہے، یہ دوسری فارم ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہاں زبر کے ساتھ نظر آ رہی ہے، یہاں کھڑا زبر کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ کچھ ہو رہی ہے مشکل؟ کہا تھا نا قرآن آسان ہے، اور اس کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔
یعنی مصحف میں یا کسی مصحف میں ہمیں اگر کوئی کلمات نظر آتے ہیں یا کوئی آیت نظر آتی ہے والعادیات ضبحا، اب یہ دیکھیں کھڑی زبر، یہاں پر عین کے اوپر بھی کھڑی زبر، یا کے اوپر بھی کھڑی زبر، تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا یہ 2 الف کے برابر اور 2 حرکات، ایک الف کے برابر 2 حرکات، ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیں والعادیات ضبحا، اب یہاں پر عاد عین کے ساتھ الف اور یا کے ساتھ پھر الف لگا دیجیے، وہ کیا ہے؟ کھڑا کر دیا گیا ہے، کس کو؟ فتحہ کو، زبر کو۔ اب وہاں پر لیٹی پڑی ہے، یہاں پر کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن پڑھنے میں کہیں بھی ڈفرینس نہیں آیا۔ یخشا، اور یہاں پر بھی یخشا، یہاں لیٹی ہوئی زبر، وہاں کھڑی کر دی گئی ہے، لیکن 2 حرکات تو 2 حرکات ہی پڑھنی ہے الحمدللہ۔ اب اگر ہمیں الٹا پیش نظر آتا ہے، اگر الٹا پیش نظر آتا ہے تو وہ کس کے برابر پڑھا جائے گا؟ وہ بھی واو مدہ، جیسے اگر عثمانی مصحف میں ہمیں الٹا پیش بھی نظر آتا ہے، اس کے ساتھ کبھی واو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب اگر بالفرض ہمیں واو نظر آتا ہے تو وہ چھوٹی شکل کا واو ہمیشہ ہی چھوٹے سائز کا ہوگا، جس طرح صدرہ، اگر آپ عثمانی مصحف کھول لیں تو اس میں صدرہ الٹا پیش، اس کے ساتھ واو ضرور ہوگی۔ یہ واو مدہ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، 2 حرکات، واو صغیرہ الٹی پیش کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ الٹا پیش۔ اب یہ صدرہ، وہاں پر بھی صدرہ، صدرہ، دونوں میں کوئی ڈفرینس ہوا؟ اس کو کھول کر لکھ دیا گیا، یہاں مفخم ہو گیا، یہاں اس کو شارٹ فارم بنا دی گئی ہے، کچھ مشکل ہوا؟ اگر پیش کو وہاں پر یہ دیکھیں واو ساکن، اس سے پہلے پیش، واو ساکن اپنے سے پہلے پیش لیتا ہے، صدرہ، اور یہ اس الٹا پیش بنا دیا گیا ہے، اور ساتھ میں چھوٹی واو ہوتی۔ اگر واو نہیں بھی ہے کسی جگہ پر تو ہمیں فوراً الٹا پیش، یہاں پر پیش اپنی اصل شکل میں ہے، یہاں پر پیش کو الٹا کر دیا گیا، یہ بھی 1 الف 2 حرکات کے برابر۔ کتابہ، کتابہ، الف مدہ بھی آ گیا، واو مدہ بھی آ گیا، کتابہ، کتابہ، کچھ ہوا مشکل؟ ہمیں سمجھ آ گئی۔ اگر کھڑا زبر ہے تو 1 الف کے برابر، 1 الف کے برابر 2 حرکات، اگر الٹا پیش ہے تو واو مدہ کے برابر۔ اس طرح بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح بھی ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ مشکل ہو رہی ہے؟ الحمدللہ۔ سبحانہ، سبحانہ، دونوں جگہ پر، یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش، اگر کسی جگہ پر واو نظر نہیں بھی آتی تو سمجھ لیں یہ پھر بھی واو مدہ کے برابر 1 الف 2 حرکات کے برابر، ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ کچھ ہمیں مشکل نہیں ہو رہی الحمدللہ، کسی قسم کی کوئی بھی ہمیں مشکل نہیں ہو رہی۔ اگر کسی جگہ پر ہمیں ہا کے نیچے کھڑی زیر نظر آتی ہے، اور عثمانی مصحف میں ہمیں اگر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تقاتہ، تو ہا کے کھڑی زیر، یہ کیا ہے؟ زیر، رسولہ، عملہ، بطنہ، قیلہ، ثمرہ۔ اب یہ جو کھڑی زیر ہے یہ یا مدہ کے برابر، یہ اصل میں زیر ہے، جس طرح یہ دیکھیں الحمدللہ، یہ دیکھیں عملہ، اب یہ کھڑی زیر، یا صغیرہ کھڑی زیر۔ اب جب ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں، اگر عثمانی مصحف میں ہمیں یا نظر آتا، کبھی کبھار چھوٹی یا بھی ہوتی ہے، کبھی بڑی یا بھی ہوتی ہے، اس ہا کے نیچے کھڑی زیر کے نیچے، کھڑی زیر ہے، زیر کہہ رہے ہیں ہم، اور انہوں نے عملہ کو دیکھ لیں، یہاں پر ہا کے نیچے زیر اور یا ساکن، عملہ، اور یہاں پر ہا گول دائرہ میں مربوطہ، گول تائے مربوطہ کی طرح بنی ہوئی ہے، گول ہمیں ہا نظر آ رہی ہے، اور رسولہ، اس کے ساتھ چھوٹی یا بھی ہو سکتی ہے، اگر یا نہیں بھی ہے، کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر ہے، تب بھی ہم سمجھ جائیں گے یہ یا مدہ کے برابر، 2 حرکات 1 الف کے برابر، رسولہ،
اب وہاں پہ شیپ دیکھ لیں اور یہاں پر شیپ دیکھ لیں. وہاں پر شارٹ فارم میں ہے, اب وہاں کیا پہ ہے چھوٹی, بالکل صغیرہ. صغیر کس کہتے ہیں؟ چھوٹی کو. واو صغیرہ, یا صغیرہ, واو صغیرہ ہوگی, یا صغیرہ ہوگی, اور کھڑا زبر ہوگا. تو ہم نے فوراً سمجھ لینا ہے الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ کے برابر ہم نے اس کو 2 حرکات 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے, صرف اتنا. اگر کسی جگہ پر ہمیں کوئی بھی الحمدللہ نظر آ جاتا ہے, کوئی بھی ہمیں آیت نظر آتی ہے, کوئی حرف نظر آتا ہے, کوئی کلمہ نظر آتا ہے, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ جاننا چاہیے کہ اس کو بھی 2 حرکات 1 الف. اگر ہماری مٹھی بند ہے, ہم اپنی شہادت کی انگلی کو کھڑا کر کے کھول کے اس کو بند کریں, جتنا ٹائم لگتا ہے الف الف, تو اتنا ٹائم ہم نے کس کو دینا ہے؟ الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, کس کے برابر؟ الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ کے برابر پڑھیں گے اور اس میں کمی نہیں کریں گے. بالفرض اگر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکن لہ, اگر اس کو کم کر دیتے ہیں تو یہ لہنے چلی میں چلا جاتا ہے. ایسا ہم نے نہیں کرنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ مَالَهُ أَخْلَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. اگر اس کو جسے ابھی میں بہت زیادہ کھینچ رہی تھی, آپ لوگوں نے کیوں نہیں محسوس کیا؟ اب میں کیا کر رہی تھی؟ مالہو, حرکات کو بڑھا دیا میں نے, تو یہ لہنے چلی میں چلا جائے گا. اگر اس کو بہت زیادہ کھینچ لیتے ہیں احسب ان مالہو, تو یہ غلط ہو جائے گا. اگر اس کو کم کر دیتے ہیں احسب ان مالہو اخلدہ, تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. 2 حرکات تو 2 حرکات ہی کھینچنی ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. الحمدللہ الحمدللہ ہمیں سمجھا کہ نہ اس کو حرکات کو جس طرح میں بڑھا رہی تھی بڑھا نہیں سکتے. اگر اس کو کم کر رہے تھے تو ہم کم نہیں کر سکتے. کیا کرنا ہے؟ 1 الف 2 حرکات. کتنا آسان ہو گیا. کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ کے برابر 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. سبحان اللہ, ہمیں سمجھ آ گئی. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں دین کتنا آسان بھیجا, قرآن کتنا آسان ہے. ہر زبان والے, ہر علاقے والے اس کو بڑا بہترین پڑھتے ہیں. اس کے لیے ہر انسان کو ایفرٹ کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے, اور علم میں ہماری اضافہ فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ہم اس علم سے اپنے گھروں کو, اپنے دلوں کو سکون دیں انشاءاللہ باذن اللہ. کیونکہ جو نفع دیتا ہے وہ سکون دیتا ہے, اور جب سکون ملتا ہے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے حکمت کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.